جی قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن ابي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم فإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ فقلت: شريح. ومسلم وعبد الله قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. باب احترام اسماء اللہ تعالی وتغییر الاسم لاجل ذلك. اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احترام، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احترام کرنا اور اسی بنا پر غلط نام کو تبدیل کر دینا. یعنی کوئی ایسا نام بندہ رکھ لے جو اللہ تعالیٰ کے نام کے احترام کے منافی ہو تو اس کو تبدیل کرنا. کوئی ایسا نام رکھ لے جس نام میں الحاد کا عنصر پایا جاتا ہے تو اس کو تبدیل کر کے اچھا نام رکھنا. تو یہاں دو چیزیں، ایک اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احترام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو. وہ نام اللہ نے خود رکھے ہیں، کسی اور نے نہیں رکھے. کسی اور کا رکھا ہوا نام چل بھی نہیں سکتا. جیسے لفظ خدا، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں نہیں ہے، ہم نے رکھا ہے. یہ نام ہماری زبانوں پر ہے، غلط ہے. اور بڑا کوہرام یہ ہے کہ لفظ خدا کو اللہ تعالیٰ کا بدل قرار دیتے ہیں، لفظ اللہ کا، کہ جو معنویت لفظ اللہ کی ہے وہی لفظ خدا کی. یہ بڑا ظلم ہے. اللہ لفظ الجلالہ، اللہ تعالیٰ کا نام دنیا کا سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑا نام ہے. اور پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، انسان بھی، جن بھی، نبی، صالحین، صادقین، شہداء، انبیاء، سب جمع ہو جائے، انسان اور جن سب، اولین و آخرین سب جمع ہو جائے، اللہ تعالی کہ اس نام کا، اس علم کا ترجمہ نہیں کر سکتے، اس کے معنی بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو لفظ خدا اللہ تعالیٰ کے نام کا بدل ہو، یہ کیسے ممکن؟ یہ فارسی لفظ ہے جس کا معنی مالک، یہ اللہ کا بدل نہیں ہے، اس کا عوض نہیں ہے. لہذا ہماری زبانوں پر جب بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہو، نام آئے، تم اللہ کہیں، اللہ تعالی، اللہ جل جلالہ، اللہ رب العزت. لفظ خدا کہنے سے گریز کرو. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں پر اکتفا کرو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے: ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ان کا احصاء کر لے وہ جنت میں جائے گا. جنت کا راستہ کھلا ہے ہمارے سامنے. ان ناموں سے تعلق قائم کرنے میں احصاء کر لو. ان کا احصاء کے 4 معنی ہیں. ایک، ان ناموں کو پڑھنا، ان ناموں سے دعا کرنا، جو چاہیے ناموں کے اندر وہ واسطہ موجود ہے، وسیلہ موجود ہے. اگر رزق چاہیے تو اللہ رزاق ہے، یا رزاق ارزقنی، اے رزاق مجھے روزی عطا فرما. جو چاہیے اللہ تعالیٰ کے نام موجود ہیں. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ سورہ یوسف میں مذکور ہے. آخر میں جب ان کے والد یعقوب علیہ السلام بھی پہنچ گیا ان کے پاس، تخت پر بیٹھے ہیں، اس وقت یوسف علیہ السلام کی جو باتیں کی ان میں سے ایک بات، ایک جملہ جو قرآن نے ذکر کیا کہ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار لطیف ہے جس کے لیے چاہے. بڑی معنویت اس میں کہ اللہ لطیف ہے. لطیف کا معنی کیا ہے؟ لطیف کا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ، اس کا ظاہر کچھ ہے مگر اندر ہی اندر اللہ کی تدبیریں اور ہیں. یوسف علیہ السلام کا ظاہر کیا تھا؟ بھائیوں نے پکڑا، عداوت قائم کی، کنویں میں ڈال دیا. کوئی ہے نکالنے والا؟ بالآخر نکالے گئے، کوڑیوں کے مول بیچے گئے. یہ ظاہر. جیل میں ڈالے گئے،
ان بعض روایتوں میں 9 سال جیل میں گزارے. یہ ظاہر ہے، مگر اندر ہی اندر اللہ تدبیریں فرما رہے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 2 نتیجے نکلے. ایک نبوت کا تاج، دوسرا پورا ملک مصر کی بادشاہت کا تاج. جو بندہ، جو غلام کنویں میں گرا پڑا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور کوڑیوں کے بل کے عوض بیچا جا رہا ہے، جس کی قیمت یعنی کوڑیوں میں لگتی. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کل یہ پورے ملک کا بادشاہ ہوگا؟ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار لطیف ہے. میرے بندے، اگر تیرا ظاہر تکلیفوں پر ہے، کاروباری تکلیفیں ہیں اور پریشانیاں ہیں، یا لطیف ہو، اے لطیف، اس لطیف کو پکار جو اندر ہی اندر تیرے لیے تدبیریں فرمائے گا. یہ پروردگار کے ناموں سے تعلق کا فائدہ. جو چاہو اللہ کے نام موجود ہے. سلیمان علیہ السلام کے دور میں قحط سالی پھیل گئی، پانی تک رسائی ممکن نہ رہی. نہ پانی آسمان سے برس رہا نہ زمین سے نکل رہا. قحط سالی، ہلاکتیں شروع ہو گئیں. اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری زمین پر تھی. اپنے لشکر کو لے کر نکلے بارش کی دعا کے لیے. اور بارش کی دعا کا ضابطہ یہ ہے کہ اپنے گھروں اور شہروں میں نہیں، بلکہ نکل جاؤ جنگلوں میں، میدانوں میں، اور اپنے پروردگار کے سامنے جا کر روو، گر گڑاؤ. لباس بھی کو عام سا پہنو جس میں انتہائی مسکنت اور فقر کا اظہار ہوتا ہو، اور وہاں جا کر دعائیں کرو. سلیمان علیہ السلام لشکر کو لے کے نکلے، جہاں دعا کرنا طے تھی وہاں پہنچ گئے. وہاں پہلے سے دعا ہو رہی تھی، اور دعا کون کر رہا تھا؟ ایک چونٹی دعا کر رہی تھی، جس کی حیات قضائی بھی مذکور ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ چونٹی کس طرح کھڑی ہوئی تھی، بلکہ لیٹی ہوئی تھی. فرآ نملۃ، ایک چونٹی دیکھی، مستلقیۃ علی ظہرہا، اپنی پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے. رافعۃ ببعض قوائمہا الی السماء، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور پاؤں آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے. چونٹی، اس کا عقیدہ، پشت کے بل لیٹی ہوئی اور ہاتھ پاؤں آسمان کی طرف، اور اللہ تعالی سے دعا کر رہی. دعا کیا کر رہی؟ اس کو ایک واسطہ دے رہی ہے، اس کے ایک نام کا، ایک صفت کا. اللہم انا خلق من خلقک، یا اللہ ہم تیری مخلوق ہے اور تو ہمارا خالق ہے. یہ خالقیت کا واسطہ، تو ہمارا خالق. جب ہمارا خالق ہے تو ہماری ضرورتیں دیکھ یا اللہ، وہ پوری فرما. ہمیں پانی چاہیے، پانی عطا فرما. دیکھیں پروردگار کو پکارنے کا انداز، پکارنے کا طریقہ. ایک چونٹی کا عقیدہ، مشکل اس پر بھی آ پڑی، اور وہ اپنی ہاتھ پاؤں آسمان کی طرف دراز کیے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی، کسی وسیلے کے بغیر، کسی طفیل کے بغیر، براہ راست اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی. چونٹی کی پکار دیکھو. دعا کر دی ایک دفعہ، اللہم انا خلق من خلقک ولیس بناغض سقیاک، ہمیں پانی چاہیے، پانی عطا فرما. سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی جانتے تھے، چونٹی کی پکار کو سن لیا اور سمجھ گئے اور پہچان لیا. فوراً فرمایا ارجعوا فقد سقیتم بدعوت غیرکم، لوٹ چلو، واپس چلو، تم سے پہلے چونٹی دعا کر چکی ہے اور اللہ نے قبول کر لی. لوٹ چلو، بھیگ جاؤ گے، موسلا دھار بارش برسنے والی، لوٹ چلو. یہ پروردگار کی صفات، اس کے نام اور اس کے ناموں کا احترام. تو انہی ناموں پر اکتفا کرو، ان ناموں پر غور کرو، تمہارے سامنے دروازے کھلیں گے توحید کے، اللہ تعالیٰ کی شان کے دروازے کھلیں گے، اس کی شان کے، اس کا تعارف حاصل ہوگا. اور جس قدر یہ تعارف بڑھتا جائے گا اتنا تعلق باللہ میں اضافہ ہوگا. جب تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ غفور ہے اور میں گناہ گار ہوں، تو توبہ کرو گے، توبہ کرو گے کہ وہ غفور ہے اور میں گناہ گار ہوں. وہ عفو ہے، عفو، غفور سے بڑی صفت ہے عفو. غفور سے بڑی صفت ہے عفو. غفور کا معنی گناہوں کو چھپانے والا،
عفو کا معنی گناہوں کو مٹانے والا. کتنا فرق ہے. تو پھر کیا تعلق جوڑے گا؟ جب وہ خوب بخشنے والا ہے تو میں اس سے معافی مانگوں، اس سے توبہ کروں، استغفار کروں. تو ان صفات سے تعلق جوڑو پورے احترام کے ساتھ. جو شیخ الاسلام کا باب ہے احترام اسماء اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احترام، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احترام، بتغیر الاسم لاجل ذالک، اور اسی بنا پر جو نام اچھا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے نام کے احترام کے منافی ہو، اسے تبدیل کر دینا چاہیے. حدیث آپ نے پڑھی عن ابی شریح رضی اللہ تعالی عنہ. ابو شریح سے مروی ہے، ان کی کنیت تھی، نام میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ خویلد بن عمر ان کا نام تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ ہانی بن یزید الکندی، ہانی بن یزید الکندی ان کا نام تھا. یہ اپنی قوم کے وفد کے ساتھ آئے تھے اور آ کر اسلام قبول کیا تھا. جبکہ ایک رائے یہ کہ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور 68 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. 60 اور 8 68 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اس حدیث کے راوی ہیں کانا یکنا ابو الحکم، ان کی کنیت ابو الحکم تھی. ابو الحکم ان کی کنیت تھی. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ الحکم وعلیہ الحکم، کہ تم نے یہ کنیت کیسے رکھ لی؟ حکم تو اللہ ہے. ابو الحکم کا معنی حکم کا باپ، حکم تو اللہ ہے، وعلیہ الحکم، اسی کی طرف سارے حکم ہیں، سارے حکم اسی کی طرف لوٹتے ہیں. وہ حکم قدری و کونی ہو، تقدیر کے فیصلے ہوں، شریعت کا حکم ہو، قیامت کے احکام ہوں، جزا اور سزا کے، سارے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. تم نے یہ کنیت کیسے رکھ لی؟ فقال، ابو شریح نے کہا کہ ان قومی اذا اختلفوا فی شیء اتونی، میری قوم جب کسی مسئلے میں اختلاف کرتی ہے، کوئی اختلاف ہو جائے، اتونی میرے پاس آتے ہیں. فحکمت بینہم، تو میں ان کے بیچ فیصلہ کرتا ہوں، ان کے بیچ فیصلہ کرتا ہوں. وہ اپنی قوم کے فیصلے میں نمٹاتا ہوں. فرضیہ کل الفریقین، میرے فیصلے سے دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں اور اختلاف ختم ہو جاتا ہے. لہذا میری قوم نے میری کنیت ابو الحکم رکھ دی کہ تم اچھے فیصلے کرتے ہو اور فیصلوں کی تم اچھی صلاحیت ہے تمہارے اندر، تمہاری کنیت ابو الحکم ہونی چاہیے، اس لیے یہ کنیت میں نے رکھ لی. فرمایا کہ نہیں، حکم تو اللہ ہے، حکم تو اللہ ہے. جیسے کوئی عالم اپنی کنیت رکھے ابو الاعلی، ابو الاعلی، اعلی کون ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی. وہ رب اعلی ہے، سب سے اوپر کون ہے؟ اللہ تعالی، اس سے اوپر کوئی نہیں. تو ابو الاعلی یہ کنیت، یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں بڑا خلل ہے، الحاد ہے. یہ ابو الحکم اسی قبیل سے، حکم تو اللہ ہے اور سارے فیصلے اللہ کی طرف ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احسن ھذا، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اپنی قوم کے تم فیصلے کرتے ہو، اللہ تعالی نے تمہیں فیصلوں کی جو وہ سمجھ بوجھ دے رکھی ہے. فما لک من الولد، تمہاری کوئی اولاد ہے، بچے ہیں؟ قل، تو عرض کیا کہ جی ہاں ہیں. کیا ان کے نام ہیں؟ ایک کا شریح، دوسرے کا مسلم، تیسرے کا عبداللہ. فرمایا کہ فمن اکبر، بڑا کون ہے؟ کہا کہ شریح. فرمایا کہ فانت ابو شریح، آج سے تمہاری کنیت ابو شریح ہے، تمہاری کنیت آج سے ابو شریح. تو چونکہ یہ کنیت ابو الحکم اللہ تعالیٰ کی جناب میں ایک طرح کا الحاد تھا، اس کی تعظیم کے منافی تھی، اس کی شان ربوبیت کے منافی تھی، شان الوہیت کے منافی تھی. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنیت کو تبدیل کر دیا، ابو شریح کنیت دے دی ان کو. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کنیت انسان رکھا کرے اور اپنے بڑے بیٹے سے کنیت رکھے. آپ کنیت میں ایک انسان کی عزت ہے. جب کسی کو ابو عبداللہ کہو گے، ابو محمد، ابو احمد کہو گے تو مانا یہ اس کی اولاد ہے، یہ ان کا والد ہے، اور والد ہونا شرف کی بات ہے. جو ایک اہل عرب کا انداز ہے، وہ کنیت سے پکارتے ہیں، بڑوں کو بھی چھوٹوں کو، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبد الرحمن. یہ شرف کی بات ہے.
کہ تم والد کے مقام کو پہنچے ہو، تمہاری اولاد ہے، یہ شرف کی بات ہے۔ تو بڑے بیٹے سے کنیت رکھنی چاہیے، اور آپ نے اس کی کنیت تبدیل کر دی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کے منافی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا یہ دلوں کا حقیقی تقوی ہے۔ شاعر سے کیا مراد ہے؟ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہو۔ ما اشعر بتعظیم، جس کی تعظیم کی اللہ نے خبر دی ہو کہ فلاں چیز کی تعظیم کرو، تو اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر تعظیم کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، اس کے نام ہیں، اس کی صفات ہیں، تو ان ناموں اور صفات کی تعظیم ہمیں کرنی چاہیے۔ قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ باب من هزل بشيء فيه ذكر الله تعالى أو القرآن أو الرسول، جو شخص مذاق کرے یا مذاق اڑائے یا مذاق بنائے کسی ایسی چیز کا جس میں اللہ کا ذکر ہے، یا قرآن کا مذاق اڑائے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کا کیا حکم؟ جو شخص مذاق اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ کا یا اللہ کے ذکر کا یا قرآن پاک کا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا کیا حکم؟ یہ مذاق توحید کے منافی اور یہ کفر ہے، ایسا کفر جو بندے کو دین سے خارج کرنے والا، شریعت کا مذاق اڑانے والا دین سے خارج، بڑا کفر ہے، اور یہ توحید کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں کہ تم نے فلاں بات کیوں کی، فلاں جملہ کیوں کہا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف مذاقن کہا ہے، ہم تو کھیل رہے تھے، ایک ہنسی مذاق کے طور پر۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، ان سے کہو کہ اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ آگے فرمایا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تمہیں کوئی عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں، تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو، تم یہ مذاق کر کے کافر ہو چکے ہو۔ لہذا جو شخص بطور خاص ان تین چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یا قرآن پاک کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کافر، کیونکہ نصاً ان تین چیزوں کا مذاق جس کو کفر کہا گیا، نصاً ان تین چیزوں کے مذاق کو کفر کہا گیا۔ اور اس کا ایک واقعہ بھی جو آگے آ رہا ہے پڑھ لیجئے۔ عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وما يلتفت إليه وما يزيده عليه. شاباش. یہ روایت عبداللہ بن عمر، محمد بن کعب، زید بن اسلم اور قتادہ ان سب سے مروی ہے. داخلہ حدیث و بعض فی بعض، اور بعض کی حدیث بعض میں داخل ہو گئی. اس سے مراد یہ ہے کہ ان چاروں سے ایک واقعہ منقول ہے، مگر کسی نے اس کو مختصر بیان کیا اور کسی نے کم الفاظ سے بیان کیا. تو ان سب کے بیان کو جمع کر کے حدیث کے متن کو ترتیب دیا گیا. اور یہ فنن یہ جائز ہے. اگر ایک روایت یا ایک واقعہ کئی ایک سے منقول ہو اور کسی میں الفاظ کم ہوں کسی میں زیادہ ہوں، تو آپ سب کے الفاظ جمع کر لیں اور اس واقعے اور قصے کو ان سب کے الفاظ کی روشنی میں ترتیب دے لیں. جیسے قصہ افک ہے جناب عائشہ صدیقہ پر، جو تہمت کا واقعہ طویل حدیث ہے، اور وہ بھی کئی روات سے مروی ہے یہ واقعہ، اور محدثین نے ان روایتوں کو متن کو اکٹھا کر کے ایک متن اور ایک سیاق اس کا بنایا ایک ترتیب کے ساتھ. اسی طرح یہاں بھی بعض روات سے یہ واقعہ منقول ہے اور ان سب کے متن کو جمع کر کے ایک متن بنا دیا گیا. اس طرح بعض کی حدیث بعض میں داخل ہو گئی. انہ قال رجل فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک کے موقع پر ایک شخص نے کہا ما رأینا مثل قرائنا ہؤلاء، یہ جو ہمارے قراء ہیں ان جیسے لوگ ہم نے نہیں دیکھے. اشارہ کس کی طرف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور قراء صحابہ کی طرف. اللہ کے پیارے پیغمبر قرآن پڑھا کرتے تھے، صحابہ قرآن پڑھا کرتے تھے، تو سب کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ ان قراء جیسا ہم نے کوئی نہیں دیکھا، ان قراء جیسے لوگ ہم نے نہیں دیکھے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ ارغب بطونا، یہ بڑے پیٹو کھانے والے، کھانے کی بڑی ان کو رغبت ہوتی ہے. ولا اکذب السنا، زبانوں کے جھوٹے ہیں. ولا اجبن عند اللقاء، اور جنگ میں سب سے بزدل ہیں. ہم نے ان جیسے لوگ نہیں دیکھے. اشارہ کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابہ اکرام جو قراء صحابہ ان کی طرف. انہوں نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا. فقال له عوف بن مالک، تو عوف بن مالک نے یہ بات سن لی اور کہا کذبت، تم جھوٹ بول رہے ہو. ولکنک منافق، تم مجھے منافق لگتے ہو، ورنہ مومن تو اللہ کے پیغمبر کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے. تمہارا یہ جملہ تمہارے منافق ہونے کا مظہر ہے. لأخبرن رسول اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کو خبر دوں گا کہ تم نے باتیں کی ہیں، اللہ کے پیارے نبی کو بتاؤں گا. فذهب عوف الى رسول اللہ علیہ وسلم يخبره، تو عوف بن مالک رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ نبی علیہ السلام کو خبر دیں کہ اس شخص نے یہ باتیں کی ہیں. فوجد القرآن قد سبقه، عوف فرماتے ہیں کہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی قرآن سبقت لے جا چکا تھا، یعنی اللہ کی وحی آ چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کی باتوں سے آگاہ کر دیا کہ فلاں شخص نے یہ بات کی. یہ عوف بن مالک کا جانا کہ نبی علیہ السلام کو بتاؤں گا، یہ چغلی نہیں ہے، نہیں، یہ نمیمہ نہیں، یہ خیر خواہی ہے، تاکہ سب کو علم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کس توقیر کے مستحق ہیں. اس قسم کی باتیں یہ نفاق کے زمرے میں آ سکتی. تو جہاں مصلحت عامہ ہو اور جہاں اس طرح کی حکمت پنہاں ہو، وہاں حاکم وقت تک یا کسی بڑے تک بات کو پہنچانا یہ چغلی نہیں ہوتا، بلکہ یہ شرعی مصلحت کے تحت جائز بلکہ واجب ہوتا ہے تاکہ اصلاح ہو جائے. چنانچہ عوف بن مالک پہنچے تو وہی پہلے پہنچ چکی تھی. فجاء ذلك الرجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. جب عوف نے بتایا کہ میں نبی علیہ السلام کو بتاؤں گا،
اس میں ایک خوف پیدا ہو گیا، وہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا. وقد ارتحل وراکب ناقتہ، نبی علیہ السلام اپنی سواری پر رحل ڈال چکے تھے اور سواری پر سوار ہو چکے تھے. فقال یا رسول اللہ، تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما كنا نخوض ونتحدث حدیث الرکب، ہم اصل میں باتیں کر رہے تھے جو قافلے کے لوگ باتیں کرتے ہیں، جو قافلے کے لوگ باتیں کرتے ہیں. سفر جاری ہے، سفر لمبا ہے تو دل لگی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. نخطو بھی ان الطریق، تو ہم اس کے ذریعے راستہ یعنی طے کرتے ہیں تاکہ سفر جلدی کٹ جائے. اگر خاموشی سے سفر کریں تو ٹائم گزرتا نہیں محسوس ہوتا، تو باتوں میں جو ہے وہ دھیان دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور سفر جلدی کٹ جاتا ہے. تو ہم کوئی حقیقتاً مذاق نہیں کر رہے تھے، بلکہ جس طرح مسافر یعنی خوش گپیاں کرتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں اور باتیں اس طرح کی کرتے ہیں، ہمارا وہ انداز تھا، نہ کہ کوئی دل سے ہم کوئی مذاق اڑا رہے تھے. قال ابن عمر، ابن عمر فرماتے ہیں کأنی انظر الیہ، اس شخص کا کھڑا ہونا مجھے اب بھی نظر آ رہا ہے. گویا نبی علیہ السلام سواری پر سوار ہیں اور بڑی لجاجت کے ساتھ وہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں. متعلقا بنسعۃ ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی سواری کا جو کچاوا تھا، جو اس کی رسی تھی جس سے باندھا جاتا ہے، اس کو پکڑے ہوئے. وَإِنَّ الْحِجَارَ تَنْكِبُ رِجْلَيْهِ، اور پتھروں نے اس کے پاؤں کو زخمی کر دیا تھا. یعنی اس طرح اجلت سے بھاگا ہوا آیا کہ پتھروں سے ٹھوکریں کھاتا ہوا، پتھر چبھ رہے ہیں، اس کو زخمی کر رہے ہیں، اس کو پرواہ نہیں، لیکن دوڑتا ہوا آ رہا ہے اپنی ایک برات نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ میں حقیقتاً مذاق نہیں کر رہا تھا، بلکہ جس طرح مسافروں کی ایک گپیں ہوتی ہیں، اس طرح کے مذاق ہوتے ہیں، ہم وہ مذاق کر رہے تھے. انما كنا نخوض ونلعب، ہم صرف ایک کھیل تماشا کر رہے تھے اور کوئی نیت نہیں، کوئی مقصد نہیں تھا. فیقول له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام اس کو یہ بات فرما رہے تھے، اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، جو اللہ کی وحی اتری تھی اسی وقت وہ آپ نے پڑھ کے سنائی کہ کیا تمہیں مذاق کے لیے اور کھیل تماشے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی آیتیں اور اس کا رسول ملا ہے؟ اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اس کے رسول کے ساتھ اور قرآن کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہو. فرمایا کہ اب جو بھی تم عذر لا تعتذروا، اب عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی کہو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے. یعنی یہ مذاق جو اللہ تعالیٰ کا مذاق، اللہ کے رسول کا مذاق اور قرآن کا مذاق، اتنا یہ وعید شنیع کا حامل ہے، خطرناک وعید کا. چاہے دل سے وہ نہ بھی کرے، ایک محض مذاقاً ایک بات کہے، اسی سے وہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے. اتنی شدید اس کی وعید ہے. تو اللہ کے جناب کا اجلال اور اس کی تعظیم اور اس کی ہیبت، اس کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے. اور خاص طور پہ جن لوگوں کی مذاق کی عادت ہوتی ہے اور کثرت سے مذاق کے وہ عادی اور متمنی ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. ایک انسان مذاق میں بعض وقت بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں اور اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا. جب انسان جدیت پر، حقیقت پر ہو اور سنجیدگی پر ہو تو وہ بات سوچ سمجھ کے کرتا ہے. اور جب وہ مذاق کے موڈ میں ہو، ہنسنا ہنسانا اور لہو و تماشا اس کا وہ عادی ہوتا ہے، تو پھر وہ اس میں طرح طرح کی باتیں ایسی کر جاتا ہے جو شریعت کے منافی ہوتی ہیں، اور وہ اس کے لیے بڑی نقصان دہ اور شدید ترین وعید کا باعث ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان الرجل لیتکلم بکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یلقی اللہ علیہ سخطہ الی یوم یلقاہ، کہ ایک شخص اپنی زبان سے ایک جملہ کہتا ہے اور وہ جملہ اللہ کی ناراضگی کا ہوتا ہے، جس پر اس کو توجہ نہیں ہوتی. اس نے جملہ کہا اور بھول گیا، فراموش کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو چکا ہے، اس کو اس کا احساس ہی نہیں. وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج بیت اللہ کر رہا ہے، اللہ ناراض ہے. یلقی اللہ علیہ سخطہ الی یوم یلقاہ، اس ایک ہی جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی لعنتیں اور پھٹکاریں اس پر نازل کرتا رہے گا. کب تک؟ جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے. وہ نمازیں پڑھ رہا،
ایک ہی جملہ، ایک ہی جملہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا موجب بن گیا اور قیامت کے قائم ہونے تک اس پر لعنتیں برستی رہیں۔ ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ، ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے، جنت والے، حتی لا یبقى بینہ وبینہا الا شبرا، اتنے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بلشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے۔ ثم یتکلم بکلمۃ، پھر اس اسٹیج پر ایک کلمہ ایسا بولتا ہے، ایک بول ایسا ادا کرتا ہے، ایک بول ایسا ادا کرتا ہے کہ یلقا فی نار جہنم 70 خریفہ، جہنم میں گرا دیا جاتا ہے 70 سال کی مسافت کے بقدر، حالانکہ جنت کے دھانے پر کھڑا ہے، ایک نیکی ہو جنت میں داخل ہو جائے، مگر زبان کا ایک ہی بول اس کو جہنم میں 70 سال نیچے لے گیا۔ تو اس لیے خاص طور پہ جو لوگ اکثر مذاق کے موڈ میں باتیں کرتے رہتے ہیں، ان میں جدیت اور سنجیدگی نہیں ہوتی، تو بعض اوقات بے دھیانی میں ایسی بات کہہ ڈالتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث بن جاتی ہے۔ سلف صالحین کو ایسی باتیں بھولتی نہیں تھیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے، اپنی عمر کے آخری حصے میں انہیں ایک شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، شدید تکلیف کا، شدید پریشانی کا، تو انہوں نے فرمایا کہ آج سے 40 سال پہلے میں نے اپنے ایک دوست کو مفلس کہہ کر پکارا تھا، ہو سکتا ہے مجھے یہ تکلیف اسی بنا پر مل رہی۔ 40 سال پہلے دوست کو مفلس کہا تھا، دوستوں سے مذاق چلتے رہتے، ہو سکتا ہے اسی جملے کی یہ سزا مجھے مل رہی ہے۔ یعنی 40 سال پہلے ایک جملہ ادا کیا، بار بار توبہ بھی کرتے رہے، لیکن اب تک یاد ہے وہ جملہ، بھولے نہیں۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں ان کے والد چونکہ کافر تھے، قتل کر دیا گیا۔ انہیں ایک پریشانی تھی کہ میرا باپ سمجھدار تھا، مجھے امید تھی اسلام لے آئے گا، مگر کفر کی حالت میں مارا گیا۔ اسی افسوس میں بیٹھے ہوئے تھے، پریشانی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ایک اعلان کر دیا کہ میرے چچا عباس کو قتل نہیں کرنا، وہ کفار کے ساتھ آیا ہے، وہ اس کو قتل نہیں کرنا اس کو۔ تو ابو حذیفہ چونکہ پریشان تھے، ان کی زبان سے جملہ نکل گیا کہ ہمارا باپ قتل ہو اور آپ کا چچا قتل نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے جملہ سن لیا، پریشان ہوئے آپ کے، اس نے یہ کیا کہہ دیا۔ لیکن چونکہ بندے میں ایک ملال ہوتا ہے، ایک افسردہ کیفیت ہوتی ہے، اپنے آپ پر ہوش نہیں رہتی، آپ نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا۔ بعد میں جب ان کو محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیوں کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا تھا کہ عباس مسلمان ہو چکے ہیں، مستضعفین میں سے مجبوراً لائے گئے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا۔ ابو حذیفہ اس جملے کو یاد کر کر کے روتے اور کہتے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اس جملے کو معاف کر دے، اور یا اللہ میں تب سمجھوں گا تو نے معاف کیا کہ کسی جہاد میں شریک ہوں اور دشمن کی تلوار میرے گلے میں چل جائے اور گلا کٹ جائے، تب سمجھو کہ تو نے مجھے معاف کیا۔ یہ علامت قرار دے دی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ایک جملہ ہے، اور اس کو یاد کر کر کے روتے ہیں، یا اللہ میری توبہ قبول کر لے، اور تب سمجھوں گا تو نے توبہ قبول کی کہ کسی جہاد میں تلوار یہاں چل جائے۔ اب ہر جنگ میں شریک ہو رہے، اس جنگ میں تلوار چل جائے اور اللہ میری توبہ قبول کر لے، اس جنگ میں چل جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے جو ہے وہ بخش دے اور معاف کر دے، لیکن شہادت نہیں مل رہی۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی گزر گئی، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا، جنگ قاسیہ میں شریک تھے اور واقعتاً دشمن کی تلوار ان کے گلے میں چلی اور شہید ہو گئے۔ یہ سلف صالحین ایک زبان کا جملہ اس کو یاد رکھتے۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ بات کہہ دی، کیا ہم اکبر نہیں ہیں؟ کیف نقبل الدنیۃ فی دیننا، اپنے دین میں ہم اس ذلت کو کیسے قبول کریں؟ یہ جو معاہدہ ہوا ہے ہماری کمزوری کو ظاہر کر رہا ہے، کیسے قبول کر لیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عمر کیا تم جانتے نہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ اتنا کافی نہیں تمہارے لیے؟ عمر خاموش ہو، اللہ و رسول عالم، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ مگر یہ جملہ ان کی تیزی، یہ جملہ میں نے کیوں کہہ دیا؟ عمر فرماتے ہیں عملت لها اعمالا،
اس جملے کی بخشش کے لیے میں نے بڑے بڑے اعمال کیے، غزوے کیے، جنگیں لڑیں، اس جملے کو لے کر جاتا تھا کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے میرا یہ جملہ معاف کر دو۔ یہ سلف صالحین زبان کا استعمال کتنے محتاط، اگر کوئی کلمہ ایسا ادا ہو گیا تو اس کو بھولتے نہیں تھے، اس پر توبہ کرتے، استغفار کرتے۔ تو ہزل جو مذاق کی کیفیت میں انسان کیا سے کیا کہہ جاتا، تو اس میں ہمیں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔